بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، آج ہم آپ کو یاجوج ماجوج کے بارے میں بتائیں گے کہ یہ قوم کس طرح دنیا میں تباہی مچا رہی تھی اور اب یہ قوم کہاں ہے اور کب آزاد ہوگی۔ سینکڑوں سال پرانا واقعہ ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب نبی عیسیٰ علیہ السلام پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ ان دنوں ایران میں بہت بڑی طاقت والا ایک بادشاہ تھا۔ اس کا لقب ذوالقرنین تھا۔ اس نے بہت بڑی فوج تیار کی اور اس کی مدد سے بحر ایجین سے لے کر دریائے سندھ تک کے علاقے فتح کیے اور مشرق سے لے کر مغرب تک اپنی بادشاہت پھیلائی۔ وہ اللہ سے ڈرنے والا، بہت ہی نیک، سچا اور انصاف پسند بادشاہ تھا۔ وہ کمزوروں کی مدد کرتا اور قانون توڑنے والوں کو سزا دیتا۔ ایک بار ذوالقرنین بہت بڑی فوج کے ساتھ ایران سے نکلا۔ وہ شمال مغرب سے ہوتے ہوئے کیشیا کے پہاڑی سلسلے کے پاس پہنچا، جو بحر خزر اور بحر اسود کے بیچ دور دور تک پھیلا ہوا ہے۔ ان اونچے اونچے پہاڑوں کی وادیوں میں الگ الگ جگہوں پر مختلف قوم کے لوگ رہتے تھے۔ ان میں سے ایک قوم ایسی تھی جو نہ آسانی سے کسی کی بات سمجھتی اور نہ آسانی سے اپنی بات دوسروں کو سمجھا سکتی۔ جب ذوالقرنین اس وادی سے گزر رہا تھا تب وہاں کے لوگوں نے اسے روکا اور بہت ہی مشکل سے اپنی بات سمجھاتے ہوئے اسے کہا کہ اس پہاڑ کی دوسری طرف ایک ظالم قوم رہتی ہے۔ اس کا نام یاجوج ماجوج ہے۔ وہ آئے دن پہاڑی دروں سے ہماری بستی پر حملہ کرتے ہیں، لوٹ مار کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں اور بستی کو اجاڑ کر چلے جاتے ہیں۔ اس لیے آپ کوئی ایسی ترکیب کیجیے کہ ان کے آنے جانے کا راستہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے اور ہمیں ان کے ظلم سے نجات ملے۔ اس کام کے لیے آپ کو جتنا مال اور سامان چاہیے ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ ذوالقرنین نے ان کی بات غور سے سنی۔ اسے بہت دکھ ہوا۔ اس نے جواب دیا، اللہ نے مجھے بہت مال اور اسباب دیا ہے، بہت دولت دی ہے۔ میں بس اتنا چاہتا ہوں کہ تمہاری قوم کے سب لوگ مل کر لوہے کی اینٹیں بنائیں، بہت بڑی تعداد میں تانبا جمع کریں، کیونکہ میں تمہارے اور ان کے بیچ ایک اونچی اور مضبوط دیوار بنانا چاہتا ہوں۔ اس کام میں میرا ہاتھ بٹائیں۔ بادشاہ کے کہنے پر ان لوگوں نے دن رات کی محنت سے لوہے کی اینٹیں بنائیں، بہت بڑی مقدار میں تانبا اکٹھا کیا۔ ذوالقرنین نے ان لوگوں کی مدد سے دو پہاڑوں کے بیچ لوہے کی اینٹوں کی دیوار کھڑی کی۔ دیوار بناتے وقت لوہے کی اینٹ کو آگ کی تیز آنچ پر دہکایا جاتا۔ جب وہ تپ کر سرخ ہوتی تب اسے دیوار میں چنا جاتا اور اوپر سے گرم گرم کھولتا ہوا تانبا ڈالا جاتا۔ اس طرح دو پہاڑوں کے بیچ ایک مضبوط دیوار کھڑی ہو گئی اور اس طرح ذوالقرنین نے دو پہاڑوں کے درمیان لوہے اور تانبے کی اونچی اور مضبوط دیوار کھڑی کر کے ان کی مدد کی۔ یوں ذوالقرنین نے لوہے اور تانبے کی اونچی اور مضبوط دیوار تعمیر کر کے اس قوم کو یاجوج اور ماجوج کے ظلم سے بچایا۔ اس وقت کی آباد دنیا کا زیادہ سے زیادہ حصہ فتح کرنے اور لوہے کی اونچی مضبوط دیوار تعمیر کرنے کے باوجود ذوالقرنین نے عاجزی، انکساری اور خاکساری کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ اس بات کا اندازہ یوں ہوتا ہے کہ لوہے کی دیوار بنانے کا کام پورا کرنے کے بعد اس نے کہا، اس دیوار کو بنانا میرے بس میں نہیں تھا، یہ سب میرے رب کی رحمت ہے، مگر یاد رکھو جب میرے رب کا وعدہ پورا ہونے کا وقت آئے گا اس وقت یہ دیوار ٹوٹ پھوٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی۔ بے شک میرا رب وعدے کا سچا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جب قیامت قریب ہوگی تو یاجوج ماجوج کی یہ قوم آزاد ہو کر سب کچھ تباہ کر دے گی۔ کہا جاتا ہے کہ جب قیامت قریب ہوگی تو یاجوج ماجوج کی قوم آزاد ہو جائے گی اور ان کی تعداد انسانوں سے کئی گنا زیادہ ہوگی اور یہ سب کچھ تباہ و برباد کر دے گی۔ یاجوج ماجوج اور لوہے کی دیوار کے بارے میں مزید جاننے کے لیے سورۃ کہف کی آیت نمبر 83 تا 98 کو ترجمے کے ساتھ پڑھا جا سکتا ہے۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ یہاں پہ قرآنی واقعات سے ریلیٹڈ اہم ویڈیوز بنا کر اپلوڈ کی جاتی ہیں، جو کہ نہ صرف آپ کے معلومات میں اضافہ کریں گی بلکہ آپ کے ایمان کو بھی پختہ کریں گی انشاءاللہ۔